بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہت سے مقامات پر خاموشی بہترین مددگار ہے، اگرچہ تم بہترین بولنے والے ہی کیوں نہ ہو۔ نیکیوں اور ثواب کے حصول کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اس شخص پر بھی احسان کرو جس سے بدلے کی توقع نہ ہو۔ کسی تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پر پتھر رکھ کر جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ موت کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے، اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہمیں اپنے منصوبوں پر ہنسی آئے۔ توبہ کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، گناہوں کو ہاتھ نہ لگانا ضروری ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو غریبوں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا کرنا چھوڑ دے۔ کچھ باتیں دل میں ہی رکھ لینے سے رشتوں کو ٹوٹنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ تعریف سے پگھلنا مت، غصے میں جلنا مت، اعتراض سے ابلنا مت اور لفظوں میں پھسلنا مت۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تمہاری دعائیں قبول کرنی ہیں۔ تم بس یاد رکھو جلد ہی تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اللہ تمہیں وہ عطا کرے گا جو تم مانگ رہے ہو۔ یقین رکھو اللہ تمام دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ کوئی جب اکیلا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے خیالوں کو سنبھالے، اور جب لوگوں کے بیچ میں ہو تو اپنے لفظوں کو سنبھالے۔ جب اندر تک گہری خاموشی چھائی ہو تو باخدا خاموشی کے سوا ہر آواز تکلیف دیتی ہے۔ جس دن آپ اپنی ہنسی کے مالک خود بن جاؤ گے، اس دن آپ کو کوئی نہیں رلا سکتا۔ ساری دنیا کہتی ہے ہار مان لو، لیکن دل دھیرے سے کہتا ہے ایک بار اور کوشش تو ضرور کر سکتا ہے۔ کئی بار خیال آتا ہے کہ ہار مان لوں، لیکن بعد میں یاد آتا ہے ابھی تو میں نے بہت لوگوں کو غلط ثابت کرنا ہے۔ زندگی کی ریس میں جو لوگ آپ کو دوڑ کر نہیں ہرا پاتے، وہیں آپ کو توڑ کر ہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ ہار سے ڈر جانے سے بہتر تو یہ ہے کہ تم جیت کی کوشش میں مر جاؤ۔ کسی کو پسند نہیں آئے گا یہ سوچ کر کبھی بھی اپنے مقصد سے مت ہٹنا، کیونکہ کامیابی ملنے کے بعد ناپسند آنے والوں کے نظریے بھی بدل جاتے ہیں۔ جسے بار بار تہجد میں دہراتے ہو، تہجد پڑھنے والوں کے تو قصے ہی الگ ہوتے ہیں۔ معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدر سے ملتے ہیں، اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کرے، اللہ پاک سے مدد کا منتظر رہے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔
دوست کو اس وقت آزماؤ جب تم خود مصیبت کے گڑھے میں گرے ہوئے ہو۔ اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھنا، کسی پر بھی اپنا راز مت کھولنا۔ آپ کی ایک مسکراہٹ کسی افسردہ دل کو سکون دے سکتی ہے۔ اگر آپ کسی بے وقوف سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ سے بڑا بے وقوف اور کوئی نہیں۔ جب تمہیں مشورے کی ضرورت پڑ جائے تو ہمیشہ ایسے بندے سے مشورہ کرنا جو اصلاح پسند اور عقل مند ہو۔ پنجرے میں پیدا ہونے والے پرندوں کو لگتا ہے اڑنا ایک بیماری ہے۔ غم کی کیفیت میں مضبوط ہو جاؤ۔ مضبوط ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی اچھے کام میں مصروف ہو جاؤ۔ ہر ناکامی کے دامن میں کامیابی کے پھول ہوا کرتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم کانٹوں میں الجھ کر نہ رہ جائیں۔ جس چیز کا تمہیں علم نہ ہو اس کا رہبر بننے کی ہرگز کوشش مت کرنا اور اپنی زبان کو بند رکھنا۔ انسان کا اپنا کیا ہے؟ پیدا دوسروں نے کیا، اہمیت دوسروں نے دی، تعلیم دوسروں سے ملی، رشتہ بھی دوسروں سے جڑا، کام کرنا بھی دوسروں نے سکھایا، اور تو اور آخر میں قبرستان بھی دوسرے لے کر جائیں گے۔ تو انسان کا اپنا کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ انسان کو اگر غرور ہے تو آخر کس بات کا؟ صادق اور سچے آدمی کی دو علامتیں ہیں، اطاعت کو پوشیدہ رکھے گا اور تنہائی کو پسند کرے گا۔ اپنے راستے کو خود چنیے، کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ تمہاری رضا اگر اس کی رضا نہ ہوتی تو وہ تمہیں مانگنے کی توفیق دیتا ہی نہیں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کو آپ کی محنت کے مطابق پھل نہیں مل رہا تو خود کو ایک چیز ضرور یاد دلاؤ کہ ابھی بھی کچھ ایسی کمی ہے جو آپ کی محنت میں رہ رہی ہے۔ کسی کے رحم اور احسان کے سہارے آپ زیادہ دن اپنی زندگی نہیں جی سکتے، اس لیے اس کی امید رکھے بنا اپنی زندگی جینا جاری رکھیے۔ کوئی بھی شخص الفاظ کا چناؤ اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے، جیسا ظرف ویسے الفاظ، اور ظرف دو چیزوں کا پتہ دیتا ہے، تربیت کا اور نسب کا۔